حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک ریشمی جوڑا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ میرے پاس بھیج دیا۔ میں اسے پہن کر باہر نکلا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور پر ناراضگی کے اثرات دیکھے تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 716۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحن کوفہ میں لوگوں کو قسم دے کر فرمایا کہ جس نے غدیر خم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے حوالے سے کوئی ارشاد سنا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، اور وہی کھڑا ہو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اس پر 12 آدمی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے خود دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہم نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا: اے اللہ، جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی فرما، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، اور جو اسے تنہا چھوڑے تو اسے تنہا فرما۔ اس موقع پر 3 آدمی ایسے بھی تھے جو کھڑے نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بد دعا دی اور وہ اس کا شکار ہو گئے۔ مسند احمد حدیث نمبر 918۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اہل قرآن، وتر پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1165۔